الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میرا کوئی باقاعدہ کسی خاص سبجیکٹ پہ گفتگو کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ بالخصوص ہمارے جامعہ باب العلم اور آستانہ آل رسول ناروے کے ساتھ جو مریدین و محبین تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ صرف آج چند منٹ کی بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر پاکستان میں ہمارے جو گزشتہ جو کافی سخت لاک ڈاؤن تھا ابتدائی دنوں کرونا وائرس کے حوالے سے، اس میں جامعہ باب العلم کے پلیٹ فارم سے جو خدمت انسانیت کے کام کیے گئے ان کی ایک جو رپورٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ایک مقامی چینل ہے باخبر دنیا انہوں نے تیار کی ہے، تو وہ رپورٹ جو آج کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اور ایک اور ہمارا یہاں پہ چینل ہے شانہ بشانہ نیوز چینل، انہوں نے ایک انٹرویو کی ریکارڈنگ کی تھی، تو ہماری میڈیا ٹیم آج جو ہے وہ اس کو آپ لوگوں کے لیے چلائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو آج آپ اسی کو دیکھیں گے. میں نے جو بات آپ کے گوش گزار کرنا تھی، ہمارے ساتھ وہ احباب جو کئی سالوں کے ساتھ بحمداللہ تعالیٰ دینی خدمات کے سلسلہ میں قدم بقدم لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی بحمداللہ تعالیٰ تھوڑی بہت حقیر اور ناقص سی دین کی خدمت کی جو کوشش ہے وہ دو اس کی لائن آف ایکشنز جو ہیں وہ دو ہیں. ایک جو ہے وہ اس کا مقصد و مدعا ہم ہمیشہ عرض کرتے رہتے ہیں، ہمارا جو لٹریچر ہوتا ہے اس میں بھی بعض اوقات یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ ہماری جد و جہد کے دو اہداف ہیں اور دو نصب العین ہیں اور دو مقاصد ہیں. ایک جو ہے وہ تبلیغ دین اور دوسری جو ہے وہ خدمت انسانیت ہے.
بحمد اللہ تعالیٰ اس کو اگر آپ دینی جو ہماری اصطلاحات ہیں ان پر اگر آپ ایگزیکٹلی اس کو لینا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ ایک طرف حقوق اللہ ہیں تو دوسری طرف حقوق العباد بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک کی برکت سے بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں جامعہ باب العلم میں قرآنی قاعدہ سے لے کر تو درس نظامی تک کی کلاسز جو ہیں یہ موجود ہیں. یہ ہماری تبلیغی کوششیں جو ہیں بحمد اللہ تعالیٰ یہ اس طرف ہمارے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ کمزور قدم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کے ساتھ بحمد اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ طاقتور فرماتا جا رہا ہے. یہاں پر ہمارا پورا ایک نظام بحمد اللہ تعالیٰ تعلیم کا موجود ہے. اجتماعات ہوتے ہیں مختلف، وہ ساری جہاں پہ سٹرگل آپ کے سامنے ہے. پھر خالی بول کر یا خطبہ جمعہ دے کے یا درس قرآن دے کے یا مختلف کلاسز کو پڑھا کر خدمت دین جاری نہیں ہے، بلکہ بحمد اللہ تعالیٰ تحریر کے میدان میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کم و بیش بحمد اللہ 11 کے قریب کتب جو ہیں وہ الحمدللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مطالعہ کے لیے موجود ہیں، جن میں اردو زبان میں بھی ہیں اور نارویجن زبان میں بھی موجود ہیں. بعض چھوٹی کتب کے انگلش کے ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے بحمد اللہ تعالیٰ ان فیلڈز میں بھی کام جو ہے یہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے ایک فرمان پاک یاد آ رہا ہے جو میں نے کہیں کبھی پڑھا تھا. نواز رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا دین کو مختصر ارشاد فرما دیجئے کہ اگر آپ دین کو بہت اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں گے تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا، حضور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ دین سب سے مختصر یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت. فرمایا دین اس کا نام ہے، سارا دین فرمایا 2 جملوں کے اندر ہے کہ خالق کی عبادت کرو اور اس کی مخلوق کی خدمت کرو. بحمد اللہ تعالیٰ ہم گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہمیشہ ان معاملات میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق جو ان کو ادا کیا جا سکے ہم کاوشیں کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، جو ساری بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے محبین اور مریدین جو ہیں ان کے سامنے. ابھی آج کی خاص گفتگو جس آپ نے کل سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ بحمد اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں رمضان المبارک ان مقدس گھڑیوں میں ان مقدس ساعتوں میں بحمد اللہ تعالیٰ اس سال اس مبارک مہینے میں ہم نے 4 مستحق بچیاں جو ہیں ان کو جہیز کا سامان جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ فراہم کیا ہے اور اویلیبل کیا ہے. کرونا وائرس کی صورتحال تو بنی اب آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی ہمارے اس طرح کے پروگرام بحمد اللہ تعالیٰ ہوتے رہتے ہیں، مگر پہلے ہم باقاعدہ اس طرح کرتے تھے کہ میرج ہال جو ہے وہ کرائے پر لے کر جو ہے وہ دونوں طرف سے لڑکی والے اور بچے والوں کو ہم وہاں پہ انوائٹ کرتے تھے، کھانا بھی اپنی طرف سے پیش کیا کرتے تھے اور اس سے ایک ترتیب کے ساتھ پورا پروگرام ہوا کرتا تھا. سوشل میڈیا ہمارے چینل پر وہ بھی چیزیں موجود ہیں. لیکن اس طرح ہم نے یہ ارادہ کیا تھا، کرونا وائرس تو آیا بعد میں، مگر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے جو لوگ ان چیزوں کے مستحق ہیں ان کی عزت نفس کا زیادہ سے زیادہ خیال جو ہے وہ رکھا جائے، اور بجائے اس کے کہ ہم کوئی میرج ہال وغیرہ لائیے پہ لیں کہ کرائے پہ لیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان جو مستحق بچیاں ہیں سارا سامان تیار کروا کے وہ سامان کے گھروں تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے، آگے وہ جانے اور ان کے والدین جو ہیں وہ جانے. بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ ایک مکمل سامان، میں آپ کو عرض کروں اگر تفصیل جس طرح سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی وہ آپ وہاں سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، میں اس کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک گھر کا مکمل سامان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم اور وسیلہ کی برکت کے ساتھ ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے. کبھی
میں اب خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ہمارے زکوٰۃ اور صدقات کے اکاؤنٹس میں اپنی طرف سے جو ہے وہ رقمیں مختلف اوقات میں بیچتے رہتے ہیں۔ کبھی میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوتا وہ چہرے، کبھی میں آپ کو ان مستحق لوگوں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دکھا سکتا ہوتا، تو آپ کو اس بات کی بڑی خوشی ہوتی کہ یقیناً ان کے وہ آنکھوں میں ان کی نمی اور ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے وہ آنسو اور ان کی وہ دعائیں اور التجائیں جو اس وقت وہ سامان کی وصولی کے وقت کر رہے تھے، یقیناً ان کے دل سے اٹھی ہوئی وہ آوازیں، ان کے قلب سے نکلی ہوئی وہ صدائیں جو ہیں ان سارے لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ایک کراؤن بھی اس مد کے اندر جو ہے وہ ادا کیا ہوا ہے، جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو خالی ہمارے ساتھ اس بنا پہ محبت رکھتے ہیں کہ یہ لوگ دین کی خدمت اور نوکری کر رہے ہیں۔ جو بھی پازیٹیو تھنکنگ لے کر آتا ہے، جو بھی مثبت سوچ لے کر آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ادنا سی نوکری دی جا رہی ہے، وہ ساری دعائیں ان لوگوں کے لیے یقیناً ان کے شامل حال ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ آج جو ہے یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے ایک دو دنوں میں سوشل میڈیا پر وہ سارے سامان کی پکچرز وغیرہ جو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یقین فرمائیے انتہائی معیاری اور خوبصورت سامان جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ میں ان سارے لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو مالی طور پر اور عملی طور پر یہاں پہ جو جامعہ باب العلم کے ساتھ منسلک افراد پاکستان میں ہیں، آستان عالیہ کے ساتھ وابستہ لوگ جو اس ہمارے ملک پاکستان میں جن کی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، جنہوں نے آدھی رات کو اٹھ کر جو ہے وہ مستحقین کے گھروں تک اس سامان کو پہنچانے کے انتظامات کیے، میں ان سارے لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک، جن کا اس میں 1 کروڑ بھی خرچ ہوا اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جنہوں نے کاوشیں کی، محنتیں کی، دن راتوں کی نیند کو قربان کیا اس مقصد کی خاطر کہ حقوق و عبادت کی ادائیگی میں ان کا حصہ پڑ سکے، جس نے جس حوالے سے کوئی کاوش کی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام اپنے اوپر ایمان لانے والے کو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا اے اہل ایمان وتعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ وہ لوگ ہمیشہ آباد و شاد رہیں جو کسی بھی نیکی کے کام میں معاون بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام میں مل جل کے ایک دوسرے سے زیادہ اچھے اور بڑے جذبات کے ساتھ اور اعلیٰ جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ان سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیداں دے آباد رہن ویڑے، دنیا چ سیداں دے آباد رہن ویڑے، دنیا چ سیداں دے آباد
پیر سید فراست علی بخاری، جن کی روحانی، علمی، تعلیمی، سماجی اور دینی خدمات سے ایک زمانہ واقف ہے، اور جنہوں نے یورپ اور پاکستان میں علمی صورت میں خطابات کا ایک خزانہ، روحانی فیوزات میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کیلانیہ کی فیوزات کی تقسیم اور تعلیمی لحاظ سے جامعات باب العلم کی صورت میں تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لا چکے ہیں، یتیم بچوں کی تعلیمی کفالت، لائبریریز کے قیام، نصف قیمت پر دینی کتب کی فراہمی اور یتیم بچیوں کی شادیوں کے منصوبہ جات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سماجی خدمات کے باب میں مختلف قدرتی آفات مثلا زلزلہ اور سیلاب میں آفت زدہ علاقوں میں راشن کی تقسیم، کھاد کی فراہمی اور ڈسپینسریز کے قیام جیسی خدمات کی توفیق پا چکے ہیں۔ آباد رہن ریڑے قوم و ملت کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ ضلع گجرات اور گوجرانوالا میں اب تک ہزاروں افراد کو ماسک، گلوز اور سینیٹائزرز تقسیم کر چکے ہیں۔ پاکستان میں طویل لاک ڈاؤن کے اثرات سے مزدور، غریب اور بے روزگار ہونے والے افراد کے گھروں میں جو مشکلات درپیش ہیں، پیر صاحب ان کی مدد کے لیے بھی حسب سابق میدان عمل میں ہیں۔ اب تک ضلع گجرات اور گوجرانوالا کے سینکڑوں مستحقین کے گھروں میں راشن پیکجز تقسیم فرما چکے ہیں۔ راشن پیکجز میں کھانے پینے کی ضروری اشیاء، آٹا، چینی، گھی، چاول اور دالوں کی فراہمی کا مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ جن گھروں میں راشن پہنچا ان کا کہنا ہے کہ اتنا بھرپور پیکج تو گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ تو افضل سید میرا رسول اے خون نے علی دا اے نادمہ بطولے جدے لالا کیتے حق دے کربل دے وچ نکھیڑے جدے وظائف عطا کیے اور اس وبا کے دوران پھیلائے جانے والے اخوان کے سلسلہ میں فکری رہنمائی فرمائی، بلکہ ساتھ ساتھ عملی میدان میں آ کر اپنی صحاوت سادات کی شان کے مطابق لاچار اور بے بس مستحق گھرانوں میں ضروری حفاظتی اشیاء اور راشن بھی تقسیم کرنے کا انتظام فرمایا۔ آپ کا اس عالمگیر وبا میں خدمت کا سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے پیر صاحب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کے علم و عمل اور خدمات میں مزید اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناروے میں مسلم کمیونٹی کو کن مسائل کا سامنا ہے اور موجودہ حالات میں اسلام متعلق کیا تاثرات ہے؟ پیر سید فراست علی بخاری خطیب اعظم ناروے اس وقت موجود ہیں نمائندہ ایس پی این نیوز شہزاد فیصل چغتائی سے۔ جی شہزاد اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں منگوال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید فراست علی بخاری صاحب خطیب اعظم ناروے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یورپ میں مسلم کمیونٹی کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے اور مسلمانوں کے اس وقت کیا تاثرات ہیں، اور باقی دیگر جو معظم مذاہب ہیں ان کا اسلام کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، اور مسلمانوں کو ادھر کس نظر سے جانتے ہیں۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ میں ہماری مسلمان کمیونٹیز جو ہیں وہ بحمد اللہ تعالیٰ بہت اطمینان کے ساتھ اور اپنی پوری مذہبی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی دینی معاملہ کے اندر ہمیں رمضان المبارک آ جائے، ہمیں نماز تراویح کی، جمعہ کا دن آ جائے نماز جمعہ کی، عید الفطر یا عید الاضحیٰ آ جائے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اجتماعات کی، حتیٰ کہ میلاد شریف کا مہینہ آ جائے، میلاد شریف کے جلوس باہر سڑکوں کے اوپر نکالنے کی، کسی حوالے سے بحمد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اب اکا دکا واقعات جو ہیں وہ ہر کمیونٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں، افراد معاشرے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ سو مختلف لوگ انفرادی طور پر مختلف رویے ضرور رکھتے ہیں، لیکن ایز ہول مجموعی طور پر بحمد اللہ تعالیٰ یو کے میں نے جا کے دیکھا، یورپ کو مبیش اکثر ملکوں کے اندر میں گیا ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی عبادات جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ شاہ صاحب، موجودہ جو دور ہے، موجودہ جو کنڈیشن ہے، اس کے حوالے سے اسلام کا مورال بلند ہوا ہے کیا اس وقت سمجھتے ہیں؟ جو موجودہ کرونا سچویشن ہو یہ اس کے بعد اسلام کا کیا سٹیٹس ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو بالخصوص
اس میں جو تاکیدات حفاظتی تدبیروں کے تحت کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں آلریڈی مسلمان بطور مسلمان جو ہے ان کو اپناتا ہے. جیسے اس کی بڑی احتیاط جو ہے یہ دی جاتی ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے. تو بطور مسلمان ہم ایک دن میں کم سے کم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور ہر بار ہاتھوں کو دھونا جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے. یہ ساری احتیاطی تدابیر اب یوں کہ جیسے چہرے کے اوپر ماسک کا لگانا ہے تو ہمارے ہاں بالعموم خواتین کے لیے جو ہے یہ آلریڈی یہ ترغیب موجود ہے کہ وہ اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھانپ کے نکلا کریں. یعنی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر ہم ایک پریکٹیکلی مسلمان بن جائیں, عملی مسلمان بن جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہم ویسے ہی جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا مورال بڑا ہائی ہے اور پوری دنیا میں اسلام کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جی معزز کسٹمرز السلام علیکم.